You describe yourself as a Palestinian Israeli. آپ خود کو فلسطینی اسرائیلی کہتے ہیں. فلسطین میں عرب پیدا ہونے سے اسرائیل میں عرب پیدا ہونا کتنا مشکل یا مختلف ہے؟ Good question. I think اچھا سوال. اس کی ملتی جلتی مثال کچھ یوں ہوگی جیسے امریکہ میں سیاہ فام یا قدیمی امریکی ہونا. سسٹم میں مشکلات کا سامنا آپ ہر جگہ کرتے ہیں اور اسرائیلی عرب افراد کے لیے بھی ایسا ہی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے اپنی قسمت کو بدل کر بہتر کرنا. لیکن میں اگر مشرق وسطیٰ میں رہنے کے لیے کسی ملک کا انتخاب کروں گا تو وہ اسرائیل ہی ہوگا. میں اسرائیل مخالف نہیں لیکن حامی بھی نہیں ہوں. بس اپنی جائے پیدائش کو بہتر ملک دیکھنا چاہتا ہوں. I just want my birthplace country to be better. دنیا آپ کو ناس ڈیلی کے نام سے جانتی ہے، لیکن در حقیقت یہ ناس ڈیلی ہے کون؟ نام، شہریت، قومیت وغیرہ؟ My real name is actually Nosair. میرا حقیقی نام نصیر یاسین ہے اور ناس عربی میں لوگوں کو کہتے ہیں، اس لیے میں نے چینل کا نام ناس ڈیلی رکھا. اسرائیل میں پیدائش ہوئی اور وہیں پلا بڑھا. پھر امریکہ سے تعلیم مکمل کر کے کچھ عرصہ بطور سافٹ ویئر انجینئر کام کیا. لیکن پھر میں آفس میں کام سے اکتا گیا اور فیصلہ کیا کہ دنیا بھر کی سیر کروں اور ویڈیوز بناؤں. تو ویڈیو بلاگنگ شروع کرنے کی باقاعدہ منصوبہ بندی کی یا یہ محض اتفاق تھا؟ I think it was more accidental. I think video is means to an end. میرے خیال میں یہ حادثاتی تھا. میرے لیے ویڈیو ایک مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. مجھے اپنی ویڈیوز کی ٹیکنالوجی سے زیادہ مواد میں دلچسپی ہے. پیغام پہنچانے کے لیے آپ کاغذ پر لکھیں، کبوتر، انٹرنیٹ یا اخبار کا استعمال کریں، لیکن ویڈیو سب سے پر اثر طریقہ ہے، اس لیے میں نے اس کا انتخاب کیا. کورونا شٹ ڈاؤن نے آپ کی زندگی اور کام کی روٹین کو کیسے متاثر کیا؟ For some people, Corona is the best thing to happen because it's a wake-up call. کورونا کچھ لوگوں کو خواب غفلت سے جگانے کی وجہ بنا. ویسے تو یہ بہت بڑی چیز ہے، لیکن اس کی وجہ سے آپ اپنے کام، کمپنی اور مصنوعات کو مزید بہتر کر سکتے ہیں. میں بھی یہی کر رہا ہوں. کاروباروں کے محدود ہونے کے باوجود انٹرنیٹ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا. اس کا احساس ہم سب کو کورونا شٹ ڈاؤن کے دوران ہوا. اس کے ساتھ ہی اچھے مواد کی ضرورت میں بھی اضافہ ہوا. یہ شاید آپ کے میڈیا کے لیے بھی اچھا ثابت ہوا اور میرے لیے بھی. So most of the youngsters these days, they want to be social media stars just like you. آج کل اکثر نوجوان آپ ہی کی طرح سوشل میڈیا سٹارز بننا چاہتے ہیں. کیا مشورہ دیں گے آپ ان سب کو؟ اور کمانے کے لیے کون سا ڈیجیٹل پلیٹ فارم زیادہ اچھا ہے؟ My advice is, don't do it for the money or the fame. اس کام کو پیسے یا شہرت کے لیے مت کریں، تخلیقی کام کے طور پر کریں. اور اگر آپ تخلیقی کام کرنا چاہتے ہیں تو دیر مت کیجیے. گزرے ہوئے کل سے ہی یہ کام شروع کر دیجیے. بہترین پلیٹ فارم کی بات کی جائے تو اس کا انحصار ویڈیوز پر ہوتا ہے. لمبی ویڈیوز کے لیے یوٹیوب استعمال کریں، چھوٹی ویڈیوز کے لیے فیس بک بہتر ہے. آپ کو ڈانس کرنا ہے تو ٹک ٹاک پر جائیں. اپنے مواد کے مطابق پلیٹ فارم کا فیصلہ کریں. میرے لیے فیس بک بہترین پلیٹ فارم ثابت ہوا. آپ کے بہت سے فالوورز پاکستان سے ہیں، کیا پیغام دیں گے آپ ان کے لیے؟ I wish I could enter. کاش میں پاکستان میں داخل ہو سکتا، لیکن اسرائیلی پاسپورٹ پر مجھے اس کی اجازت نہیں ہے. یہ ان ممالک میں سے ایک ہے جہاں میرا داخلہ غیر قانونی ہے، لیکن میں اس کا حل نکالنا چاہتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ پاکستان کے بہت سے لوگ میری ویڈیوز فالو کرتے ہیں، میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، تو میں ان لوگوں سے حقیقت میں ملنا چاہوں گا.